جو صورت کاروبار میں پیش آتی ہے اور جس کے ہمارے پاس بہت زیادہ سوالات بھی آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ترکہ میں تو بھائی بھی ہے بہنیں بھی ہے، بھائی کاروبار کرتے ہیں بہنیں گھر پر ہوتی ہے، تو کاروبار جو بڑا ہے آگے تو اس میں بہنوں کا بھی کچھ حق ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں بھی اگر یہ بیٹھ کر طے کر لیتے تو کوئی ابہام والی بات نہیں تھی، جو معاہدہ ہوتا اس کے مطابق چلتا، لیکن طے نہیں ہوتا۔ اس میں پھر کئی احتمالات نکلتے ہیں کہ بیٹیوں کی اجازت سے وہ پیسہ بھائیوں نے لگایا تھا یا ان کی اجازت نہیں تھی، پھر اگر اجازت تھی تو صراحتاً تھی یا عرف کے تحت عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کو اجازت دیتی ہے کاروبار چلانے کی اور آگے بڑھانے کی۔ تو اگر اجازت والی صورت ہو تو پھر ہم اس کو اس حد تک جائز تو مان سکتے کہ یہ غصب کی صورت سے نکل گئی بات اور ایک جائز تصرف کے حد میں آ گیا، لیکن اس جائز تصرف میں خامی جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں طے نہیں ہوتا کہ بہنوں کا جو حصہ ہے بھائیوں نے جو اس میں کاروبار کیا ہے تو بہنوں کا اس نفع میں کتنا حصہ ہوگا، بھائیوں کا کتنا حصہ ہوگا۔ اب یہ بات جب طے نہیں ہوتی تو ہم اس کو پھر وہی مضاربت فاسدہ والی صورت کہ اس صورت میں جو اجرت مثل والی بات ہے وہی ہوگی، اس شخص کی جو عام عرف کے مطابق جو اجرت بنے گی بھائیوں کی بہنوں کے حصے میں وہ بھائیوں کو بطور اجرت دی جائے گی، اور نفع جو ہوگا وہ سارا کا سارا جو بہنوں کے حصے کا نفع ہے وہ ان کو ملے گا، بھائیوں کو صرف ان کے حصے کی تنخواہ دی جائے گی۔ یہ اس صورت میں جب اجازت سے ہوا ہو، اور اگر اجازت کے بغیر ہو جیسے کہ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی یہ سمجھتا نہیں ہے کہ بہن کا بھی کوئی حق ہے میرے پاس اور اس کا بھی کوئی حصہ ہے، تو پھر یہ غصب کے زمرے میں جاتا ہے کہ بھائیوں نے بہنوں کے حصے غصب کر کے اس کو آگے بڑھایا، اس میں کاروبار کیا۔ اور غصب کا اصول یہ ہے کہ جو نفع کمایا ہے وہ یا تو صدقہ کرے گا یا اصل جس کا حق استعمال ہوا ہے بہنیں اس صورت میں ان کو دے گا، اپنے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہوتی ہے، لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے اور حرام خوری میں مبتلا رہتے ہیں، اور بظاہر بڑے نیک بھی لگتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں اس لیے برباد ہو جاتی ہے کہ حرام ان کے بدن میں اور خون میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات